الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ آپ کا خادم عبد السبحان حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سا بندہ عمل کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی عامل بنا ہوا ہے اور دو تین عمل سیکھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عامل ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مگر آپ بولیں کہ میں 3-4 عمل سیکھ کے بہت بڑا عامل بن گیا ہوں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور عامل بننے کے لیے بھی بہت ساری شرائط ضروری ہیں، اور پابند سنت ہو اور یعنی شریعت کا پابند ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کو بچا لاتا ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو عامل کہلاتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ عامل نہیں ہے، صحیح ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، عوام الناس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اعمال کے لیے نماز و روزہ جتنی بھی شریعت نے آپ کو پابندی لگائی ہے ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی بولے کہ میں عامل ہوں، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، یعنی اسلام کے جو اراکین ہیں ان کو نہیں بجا لاتا اور اپنے آپ کو عامل کہتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اور عوام الناس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ نماز روزہ کی پابندی کی جائے، اور اس کے علاوہ جو اعمال کیا جا رہا ہے اس کو صحیح درست طریقے سے کیا جائے۔ نماز کی پابندی بھی اپنی جگہ پر سارے عمل، مگر جب تک آپ اس عمل کو اس کا صحیح طریقے سے اس کو آپ نہیں بجا لاؤ گے جس طرح وہ عمل کرنا ہے، تو اس کا بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فرض کر لیا سورہ مزمل کا کوئی عامل ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو وہ عمل، دیکھیں قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے، مگر آپ ایک عملیات کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، عملیات کی دنیا میں عملیات کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ زکوٰۃیں دینا ضروری ہے، یا پھر کامل اکمل کی اجازت ضروری ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، مگر جس کا یہ عمل ہے، جس نے عمل کیا زکوٰۃ کبیر اکبر الکبائر جتنی بھی زکوٰۃوں کی اقسام اس نے کی ہوئی ہے، اور آپ اجازت دینے کا وہ اہل ہے، تو آپ کو اجازت دیتا ہے، وہ کامل اکمل ہے، تو پھر آپ وہ کہتا ہے کہ جا بھائی اپنا کام کر، یعنی مقصد ہے کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جو ہے سورہ مزمل پڑھ کے تم یہ فلاں فلاں عمل کر سکتے ہو، تو اس صورت میں وہ سمجھو کہ عامل ہی کہلائے گا، کیونکہ اسے اجازت تو ملی ہوئی ہے نا۔ اگر اس کو اجازت نہیں ملی تو پھر اس کے بغیر اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کو رجعت کا اندیشہ ہوا، اور رجعت کا معنی ہے ری ایکشن، ایکشن ٹو ری ایکشن، تو اس کے ری ایکشنس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ جادو زدہ پہ دم کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس کا جو جادو ہے آپ کو چپٹ جائے، لپک جائے۔ تو لہٰذا عملیات میں قدم رکھنے سے پہلے تو تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ عملیات میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور کیا کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، اور کون سی چیزیں ہم نے اختیار کرنی ہے، کھانا کیا ہے، ترک جلالی جمالی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے رموز و اوقاف ہیں جو عملیات کے اندر ضروری ہیں، تو ان کو بجا لانا ضروری ہے۔ وگرنہ آپ استاد کے بغیر اگر کوئی عمل کریں گے تو اس کا ری ایکشن یعنی رجت کا اندیشہ ہے، اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی عمل لیں تو کسی کامل سے لیں، کامل مکمل سے لیں، تاکہ وہ آپ کے پیچھے نگہبانی کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وما توفیق الا باللہ۔